أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہو اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں کیوں کی ہیں۔ گزشتہ موضوع بھی خاص طور پر موجودہ حالات کے تناظر میں رکھا گیا تھا، اور اسی اعتراض میں سے ایک اعتراض یا وہ حرزہ سرائی اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نفسانی خواہشات کے مالک تھے، جس وجہ سے اتنی شادیاں کی ہیں۔ اور یہ اعتراض کافی عرصے سے مختلف جگہوں سے مستشرقین یا جتنے بھی غیر مسلک، غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے اسلام کے علاوہ ہیں، وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اس موضوع کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تھوڑا سا ممکن ہے کہ خشک موضوع ہو، لیکن توجہ خاص طور پہ چاہیے۔ اس وقت ہم اپنے گھروں تک محدود نہیں ہیں، اپنے علاقوں تک محدود نہیں ہیں، ہر اس بندے کی رسائی کفار تک بھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں نیٹ کا کنیکشن موجود ہے۔ یہ اعتراض کبھی بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ آپ کے پاس اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ دلیل سے اس کو فوری جواب دے سکیں، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب ہے اس کی مکمل طور پہ آپ کے پاس پہچان موجود ہو، تعارف موجود ہو، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ سب سے زیادہ غصہ نکالنا چاہے تو وہ سکینڈل بنا کر نکالتا ہے۔ یہ مرد و عورت کا، وہ شادی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ سکینڈل بنا کر فوراً اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے بھی یہی حربہ استعمال کیا اور کفار یہی کرتے آئے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک پروفیسر تھے سندھ کے لیاقت میڈیکل کالج کے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گیا۔ جب کراچی سے میں جہاز میں بیٹھا تو ایک خاتون پاس بیٹھ گئی۔ یہ ظاہر بات ہے لمبا سفر ہے، کسی نہ کسی سے جان پہچان کرنی پڑتی ہے، ویسے سفر گزرتا نہیں، جو ساتھی ہو اس سے کوئی بات چیت کرنا پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں باتوں باتوں میں اس نے مجھے مذہب کے بارے میں پوچھا، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ایئرپورٹ ایسی چیز ہے وہاں ہر ملک کا بندہ مل جاتا ہے اور اس سے پالا پڑ جاتا ہے کسی سے بھی۔
اس نے مجھ سے پوچھا آپ اپنے پیغمبر کو جانتے ہیں کہ انہوں نے 11 شادیاں کر رکھی تھیں؟ کہتے مجھے نہیں پتا تھا، اور اکثر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ واقعی 11 شادیاں تھیں۔ اس نے کہا یہ پڑھیے گا 11 شادیاں کی ہیں، اور اس نے یہی اعتراض کیا، میں دوبارہ وہ اعتراض بھی دہرانا نہیں چاہتا۔ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی۔ جب میں برطانیہ ایئرپورٹ پہ اترا تو میں مسلمان نہیں تھا، میرے ذہن میں وہی جو اس نے باتیں ڈالی تھی میرے ذہن میں وہ آ گئی، پختہ ہو گئی۔ میں ذہنی طور پہ مسلمان نہیں تھا۔ میں کچھ سال وہاں رہا، میں مسجد میں کبھی نہیں گیا، بلکہ عید بھی نہیں پڑھتا تھا، میں چرچ میں جاتا تھا، میں اسلام سے بیزار ہو چکا تھا۔ صرف اتنی بات سن کر وہ اعتراض اس انداز سے کیا، پڑھا لکھا بندہ ہے لیکن بنیادی طور پر سیرت کے حوالے سے ہمیں آگہی ہے ہی نہیں۔ اس نے اعتراض کیا، کہتے میرے دل میں دماغ میں بیٹھ گیا، واپس آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے لیاقت میڈیکل کالج جو ہے وہ جوائن کر لیا، وہاں سروس شروع کر دی۔ وہاں بھی صورتحال یہی کہ میں مسلمان نہیں تھا، عقیدتاً مسلمان نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے گھر میں ہے، لیکن میں عقیدتاً ملد ہو چکا تھا، بے دین ہو چکا تھا۔ وہی کالج کے اندر میڈیکل وہ سینٹر کے اندر ہی جہاں پڑھاتے تھے، وہاں ایک سیرت کے حوالے سے موضوع رکھا گیا، اور وہاں پہ ایک پروفیسر تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کی حکمت کیا اس موضوع پر گفتگو کی۔ تو دوسرے ڈاکٹر ہیں وہاں پہ، وہ ان کے ساتھ کہتے میں واپس یہ پروگرام سننے کے بعد واپس حیدرآباد جا رہے تھے، تو وہ میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے بات کہی جس کا نام ڈاکٹر عنایت تھا، انہوں نے مجھے بات کی کہ میں اتنے سالوں سے غیر مسلم تھا، یہ جو رات گزری ہے، یہ جو میں نے پروگرام سنا ہے، اس پروگرام سننے کے بعد میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا ہوں۔ پروفیسر صاحب نے جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی حکمت بتائی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اسی وجہ سے میں عقیدتاً غیر مسلم ہو چکا تھا۔ جس انداز میں انہوں نے بتایا ہے، مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے خیر خواہ تھے، کتنے بڑے عظیم لیڈر تھے، کتنے بڑے رہنما تھے، اور کتنے وہ خیر خواہ تھے۔ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ وقت میں نے کیوں گزارا ہے۔ لہذا انہوں نے جو باتیں کی، ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں وہ جو موجودہ وائرل ہیں، ہم مختلف لوگوں سے جن کے عقائد مضبوط نہیں ہیں، وہ اعتراض ضرور اس طرح کا، اور جو مضبوط ذہن والے نہیں ہوتے، جن کو سیرت سے آگہی نہیں ہوتی، پڑھا نہیں ہوتا، وہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی کی باری آئی تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر جتنے الفاظ بیویوں کے لیے بولے تھے، اب یہ اسپیشل پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، الفاظ بھی بدل دیے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی زوجہ، ان کی بیوی کا ذکر ہوا تو ومراتن، لوط کی بیوی کا ذکر ہے تو ومراتی، حضرت زکریا علیہ السلام نے ذکر کیا تو ومراتی، کہ میری عورت، ومراتن عام عورت کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جتنا بھی، اگر وقت کم ہے کہ یہ تذکرہ موجود ہے پچھلے انبیاء کا یا پچھلے لوگوں کا، تو امراتن کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کی بات آئی تو انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اللہ نے لفظ ازواج بولا ہے۔ ماہرین لغت یہ کہتے ہیں کہ ازواج کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ امراتن کے اندر نہیں پایا جاتا۔ ازواج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ظاہری اور باطنی، ایمانی اور عقیدے کے اعتبار سے ظاہراً مشابہت موجود ہو، اس کو ازواج کہتے ہیں۔ جس کا آپس میں عقیدہ بھی نہ ملتا ہو، جس کا آپس میں ذہن اور ایمان بھی نہ ملتا ہو، اس کو امراتن کہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں وہ نہیں تھی، اس لیے وہاں پہ لفظ بھی دوسرا استعمال ہوا ہے. اور یہاں انا اہل اللہ لکاز، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، ہم نے پیغمبر کے لیے ازواج کا بندوبست کیا، حلال جائز قرار دیا، بندوبست کیا. گویا لفظ بھی اللہ رب العزت نے تبدیل کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ جو میں نے شروع میں اعتراض کیا، آپ کے سامنے رکھا، جو بیان کیا جاتا ہے، اگر ایسی بات تھی مجھے یہ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہے، جو کہ جوانی کا عروج ہوتا ہے، اور اس انسانیت میں سب سے عظیم ہستی بھی آپ ہیں، خوبصورت بھی آپ ہیں، خوبصیرت بھی آپ ہیں، اور طاقتور بھی آپ ہیں، اور سب سے اعلیٰ نسب کے اندر، خاندان کے اندر بھی آپ موجود ہیں. تصور میں جائیں کہ اب اس دور کے اندر رشتہ، اچھا رشتہ ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے. جو پریشان والدین ان سے پوچھ کے دیکھیں، اس وقت جو گیا گزرا دور تھا، کس کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میری بیٹی کی شادی، میری بہن کی شادی اس نوجوان سے ہو جائے. کتنی خواتین نے کوشش کی ہوگی کہ ہماری شادی ان سے ہو جائے. نوجوان کنواری لڑکیاں موجود تھیں، چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اس 25 سال کی عمر مبارک میں شادی نوجوان سے نہیں کی. کس سے کی؟ کہ جس کی پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی ہے اور دونوں شادیوں میں بچے موجود ہیں. عمر 40 سال ہے، اور 40 سال کے بعد عمر تو ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ان سے شادی کی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور یہ 52-53 سال کی عمر تک تقریباً، یعنی 25-27 سال تک یہ شادی موجود رہی ہے. یہ مماثلت بنتی ہے کیا؟ اس طرح کا اگر اعتراض کیا جائے تو یہ کہاں مماثلت بنتی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کو بھی سنبھالا، اور اس حالت میں شادی کر کے یہ شادی ایسی نبھائی کہ وہ شادی کامیاب ترین شادی تھی، کہ آخری عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے رہے. اور جب بھی تذکرہ ہوتا، بلکہ ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہے، اتنی یاد آتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے، اور یہ مسلسل رہا. اور اس دوران میں، یعنی جتنا یہ عرصہ بنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی. کیوں کی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جو نبی صلی اللہ، ہر بندے کی 2 طرح کی زندگی ہے، ایک گھریلو زندگی ہے، ایک باہر کی زندگی ہے، جو وہ باہر گزارتا ہے اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں، دنیا سے معاملات میں. ایک گھریلو زندگی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. باہر کی زندگی کا ہر لمحہ وہ دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں صحابہ موجود ہیں، جو آپ کے چلنے کے انداز کو بھی نقل کرتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کے طریقے کو بھی بتاتے ہیں، آپ کی گفتگو کا انداز بھی بتاتے ہیں، آپ کی نماز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، آپ کا سفر کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، آپ کی جنگیں بھی بتاتے ہیں، آپ کی سلو بھی بتاتے ہیں، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کا ہر پہلو جو باہر گزارا جاتا ہے، جب صحابہ ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے ہوتا ہے. باہر کی زندگی بیان کرنے کے لیے صحابہ موجود اور کثیر تعداد میں موجود ہیں.
اگر ایک کو بھولے تو دوسرا بیان کر دے، دوسرے کو بھولے تیسرا بیان کر دے، تیسرے کو بھولے چوتھا بیان کر دے، اور اس طرح ہوا بھی ہے۔ کتنی ایسے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گھریلو زندگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں۔ تاریخ میں ویسے 13 موجود ہیں، لیکن بیک وقت جو موجود رہی ہیں وہ 11 رہی، اس کے بعد 9 رہی ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ ایک زوجہ محترمہ کو کوئی بات بھول جائے یا اس کے پاس وہ واقعہ ہوا ہے، وہ بات ہوئی ہے، وہ آگے نقل کر دے، دوسری کے پاس ہوئی ہے وہ بھی ذکر کرے۔ گویا جو گھریلو زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، اہل خانہ کی زندگی ہے، وہ بھی بیان ہو جائے، وہ بھی لوگوں تک پہنچ جائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ اور پیغمبر کی زندگی بھی سب سے اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے، ان کا اعزاز بھی اعلیٰ ہے۔ یہ خاص طور پہ اللہ نے ان کو ایک چھٹکارا دیا تھا، امتیاز دیا تھا، دوسرے لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ نے ان کو یہ الاؤ کیا تھا کہ آپ شادیاں کر سکتے ہیں۔ ان وہبت نفسا للنبی ان اراد النبی استنکحا۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ شہید ہوئے، جو کہ نجد کے علاقے میں ایک علاقے میں بھجوائے گئے تھے، واعظین قراء حضرات جو کہ اچھے قاری بھی تھے، مبلغ تھے، اور جتنی محنت کی تھی ان سب کا نچوڑ تھا 70 صحابہ بھیجے، وہ دھوکہ دے کر انہیں شہید کر دیا۔ ان کی بیوگان بہت تھی، جنگیں ہوئیں، جنگوں میں کتنے شہید ہوئے، ان کی بیوگان بہت تھی، اور جو بیوہ ہو جاتی تھی اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے علاوہ بیوگان سے شادیاں کی ہیں، بلکہ ایسی شادیاں بھی موجود ہیں جن کی شادیاں پہلے 2 مرتبہ ہو چکی ہیں، ان سے شادیاں کر کے بتایا ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ ان کا کون سہارا بنے گا جو بیوہ ہو چکی ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ قدم اٹھایا تو سارے صحابہ نے بھی اٹھا لیا، اور وہ خواتین جو بے یار و مددگار تھیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو اپنے گھر مل جاتے ہیں۔ عرب لوگ اپنے داماد کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے قبائل میں شادیاں کی ہیں جن کی طرف سے خطرات موجود تھے، وہاں شادیاں کی۔ جب ان کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جب شادی ہوئی تو اس سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل آتے رہے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں۔ جب ان کی بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ابو سفیان مقابلے کے لیے نہیں آئے، اور پھر اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح جتنے قبائل تھے ان قبائل میں شادیاں کر کے ان کو قریب کیا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے، جو نجد کا علاقہ ہے، ریاض کا علاقہ ہے۔ یہی وہ لوگ 70 کے قریب قراء بھیجے گئے تھے، اسی علاقے میں شہید ہوئے تھے، یہاں سے خطرات موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شادی کی، اور وہاں کے سارے لوگ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی طرف سے خطرات کم ہو گئے۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شادی کی تو خیبر سے جتنے خطرات سے یہودی سرن جہرن پہلے جنگوں میں ملوث ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہوتے تھے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، اس کے بعد ان کی طرف سے خطرہ ختم ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مطمئن ہو گئے۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مستلق سے ہیں، ان سے جب شادی ہوئی، ان کے بعد اللہ نے 100 خاندانوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور وہ زکوٰۃ دینے کے لیے خود آیا کرتے تھے۔ گویا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری جتنی ازواج ہیں ان سے شادیاں کی ہیں، مقاصد ہیں امت کے لیے بہتری اور امت کی تبلیغ، امت کو تعلیم اور تربیت کے لیے ہر چیز بتانے۔ حضرت عائشہ، حضرت
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شادیاں کی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتایا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے بھی دیے تھے کہ میرے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بننے والے ہیں، ان کے بعد ان کی خلافت میں یہ اہم کردار ادا کریں گی تعلیم و تربیت کا۔ اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خود چاہتی نہیں تھی، جبرن نعوذ باللہ شادی کی گئی تھی۔ اور یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ 9 سال کی شادی میں، 9 سال کی عمر میں شادی کون کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہر شادی اللہ کی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، ہر شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی ہے اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ لہذا جب اللہ نے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لی ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے خاص عنایتوں اور برکتوں ہونی ہے۔ جب اللہ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے تو اللہ کی مرضی ہے وہ تھوڑی عمر میں جوان کر دے۔ بعض علاقوں میں جلدی بھی خواتین جوان ہو جاتی ہیں، یہ ترقو خاص سے ایک ہے، اللہ کی طرف سے وہ خاص اہمیت ہے۔ پھر یہ اعتراض کہ وہ چاہتی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اپنی ازواج سے کہیں، جب وہ جھگڑا بن گیا اپنی ازواج سے کہیں، یعنی اس کے پیچھے ایک لمبا واقعہ ہے لیکن آپ اسی آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ نے یہ اختیار دیا کہ اپنی ازواج مطہرات کو بلائیں، اگر وہ چاہتی ہیں، دنیا کو چاہتی ہیں، دنیا کی مال و دولت کو چاہتی ہیں، ان کو بلائیں، ان سے کہے اگر دولت چاہتی ہیں، جتنی چاہتی ہیں ان سے زیادہ ملے گی، یہ دولت لیں اور میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کرتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے اگلی آیت میں کہا اگر، یعنی پہلی آپشن یہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے پیغمبر کی طرف سے ازواج مطہرات کو، اگر وہ دنیا کی دولت چاہتی، دنیا کا جاہ و جلال چاہتی ہیں تو وہ مل جائے گا، لیکن پھر پیغمبر نہیں ملے گا، تمہیں رخصتی مل جائے گی۔ دوسری آپشن یہ ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر آخرت چاہتی ہیں، پیغمبر چاہتی ہیں، پیغمبر کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اور اگر جنت چاہیے تو پھر پیغمبر کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اس کے لیے اجر عظیمہ اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو پوری دنیا کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ کسی بھی خاتون نے، کسی بھی زوجہ محترمہ میں سے 9 اس وقت بیویاں موجود تھیں۔ آپ تصور میں جائیں، جس کی دوسری شادی ہو جائے نا، جس خاتون، پہلی خاتون کو پتہ چل جائے کہ یہ دوسری شادی کرنے لگا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا عمر لیاقت کا رولا، اور کس طرح کے روز مسئلے بنتے رہتے ہیں، اور کوئی مشہور شخصیت ہو تو پھر تو زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ دوسری شادی جب ہو جائے پہلی خاتون جھگڑا ڈال دیتی ہے، تیسری ہو تو اور بھی مسئلہ بنتا ہے، 4 ہوں تو اس سے بھی زیادہ۔ عموماً یہ بنتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر مسئلے میں مسئلہ ہی بنے، ہر شادی میں ایسا ہی ہو، لیکن یہاں دیکھیں، یعنی یہاں جو جھگڑے ہیں وہ بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، فرنیچر موجود نہیں ہے، دنیا کا جاہ و جلال موجود نہیں ہے، بڑی کوٹھیاں موجود نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھروں میں رہتے چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، آپ جا کر دیکھیں روضہ رسول کو، وہ کتنی جگہ بنتی ہے جس میں 11 گھر بنے ہوئے تھے، کہاں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کچھ دنیا کی چیز نہیں تھی۔ 9 بیویوں کو اختیار دیا کہ جانا چاہتی ہو چلے جاؤ، ایک بیوی نے بھی نہیں کہا ہم ایسی حالت میں ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کی محبت کے اوپر ہی اپنی زندگی گزار دیں گے، ہم کہیں نہیں جانے والے، اور کوئی بیوی نہیں گئی، سب کا اجماع موجود ہے۔ جب یہ ہوا اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے، پیغمبر کو پھر پہلے اختیار تھا، اب اللہ نے ایک اور آرڈر دیا، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن، اے پیغمبر اختیار دیا تھا، وہ وقت ختم ہو چکا، اب جو آپ کی بیویاں ہیں یہ بدل نہیں سکتے، کوئی اور نہیں اب شادی کرنی، یہ آپ کے لیے ہی ہیں۔
دوسرا حکم، تیسرا حکم آیا، فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، آپ کے لیے جائز ہی نہیں کہ آپ پیغمبر کو اذیت دو. آیت پہ غور کیجئے، آپ کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ آپ پیغمبر کو اذیت دو ان کی بیویوں کے بارے میں، اور نہ ہی آپ پیغمبر کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی شادی کر سکتے ہیں. یعنی مومنوں کو یہ اجازت ہے نہیں، اللہ نے اصول بنا دیا. معلوم کیا ہوا کہ آخری حکم بعد میں دیا ہے. پہلی بات کہ کوئی کسی طرح کی حرکت نہیں کرنی، کوئی گستاخی نہیں کرنی، کوئی زبان درازی نہیں کرنی. اگر یہ زبان درازی کرو گے یہ پیغمبر کے لیے اذیت ہے، اور پیغمبر کی جو اذیت ہے ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے عذاب کا باعث بن جائے گی. جو اللہ کے رسول کے گھرانے کے بارے میں کوئی بات کرے گا، گویا وہ مقدس گھرانہ ہے. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی کہ پیغمبر نبی جو ہے ان سے سب سے زیادہ محبت اپنی جانوں سے بھی زیادہ مومن کریں گے. اور آگے اللہ نے کہا وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. مومنوں کی مائیں ہیں، وہ مائیں نہیں جو حقیقی ہیں، وہ روحانی مائیں ہیں. وہ روحانی مائیں ہیں. معلوم یہ ہوا النبی اولا بالمؤمنین، اللہ نے مومنین کا لفظ بولا ہے، امت کا نہیں بولا، امت کا نہیں بولا. گویا ازواجہ امہاتہم، تقدس یہ ہے، پاکیزگی یہ ہے کہ نسبت امت کی طرف نہیں کہ امت میں کافر بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں. ان کی نسبت تقدس یہ ہے کہ امت کی طرف نہیں کی، ان کی نسبت صرف مومنوں کی طرف کی ہے. مومن وہ ہے جو ان کو اپنی ماں سمجھے گا، جو ماں نہیں سمجھے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو ان کو ماں نہیں سمجھتا، ماں کا درجہ نہیں دیتا، وہ کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا. گویا اس طرح کی زبان درازی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شادی کے وقت بڑا کام ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے. حضرت زینب بنت جہش سے جو شادی کی ہے، وہ ایک اصول کا بت توڑا ہے جو جعلی بنایا گیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، اور اس کی اگر بیوہ ہوگی تو باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا. جو منہ بولا باپ ہے، اور زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بات شریعت میں پیغمبر نے چھپانی ہوتی تو زینب سے شادی کا جو حکم آیا تھا، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا تھا پیغمبر کو، یہ آرڈر چھپا لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنے منہ بولے بیٹے کی جو طلاق یافتہ ہے اس سے شادی کر لی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کر کے اس اصول کو بھی توڑ دیا. بیٹا وہی ہے جو حقیقی ہوتا ہے، اصول اسی پہ لاگو ہوں گے جو حقیقی ہوتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے. حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں شادی کی، کنواری ایک شادی کی ہے جن سے، وہ حضرت عائشہ ہیں، چھوٹی عمر میں کی ہے. تو اللہ نے ان سے دین کا کام لینا تھا. بعد میں 48 سال ان کی مکمل شاید عمر ہے، تو جتنے سال وہ حیات رہی ہیں دین کی تبلیغ کرتے رہی. 2200 تقریباً 10 روایات ہیں. چوتھے نمبر پہ صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے والی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا یہ دین کا کام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی نے جو ایک قدم بھی اٹھایا ہے اس میں امت کی خیر خواہی موجود ہے، امت کے لیے کیا ہے. لہذا ہمیں دل و جان سے بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کو سکھلائیں، خود بھی سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کا گھرانہ کیسا تھا، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا باہر رہنا کیسا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے. ہمیں ضرور شروع کرنا چاہیے، نہیں تو ہمیں بھی کوئی ایسے ورگلا جائے گا. کوئی میسج بھیج کے ورگلا سکتا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ورگلا سکتا ہے، کوئی فیس بک کے ورگلا سکتا ہے. کوئی بھی ملحد لوگ، ان میں سے کوئی بھی آپ کو شیطان کسی
الٹے راستے پہ لگا سکتا ہے. اس لیے آپ کو سیرت کی اتنی آگاہی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.